بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مصنوعی خوبصورتی کے اوپر بات کریں گے۔ مصنوعی خوبصورتی جو کہ بالکل حقیقی خوبصورتی سمجھی جا رہی ہے، وہ آخر ہے کیا؟ خوبصورت ہونا تو ایک اللہ کا فضل ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں اپنی احادیث کے ذریعے سے بتایا کہ جو غیر فطری طریقوں سے اگر کوئی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، اپنی شکل کو بگاڑنا چاہتا ہے، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسموں میں تبدیلیاں کرتی ہیں، اپنے دانتوں کو تراشتی ہیں، بھووں کو باریک کرتی ہیں یا اپنے چہرے کی ساکھ کو بدل دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں عورت کی عظمت کا پیمانہ اس کا لباس، اس کا میک اپ، اس کے چہرے کی ساخت اور جسم کے خد و خال نہیں ہے، بلکہ عورت کا حسن تو اس کا علم، اس کا نیک عمل، اس کا پاکیزہ کردار، اس کا تقوی اور اس کی وفاداری ہے۔ ہسٹری میں ہمیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم خواتین نظر آتی ہیں جو اپنی سیرت، اپنی علم اور پاکیزگی کی بنیاد پر اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، نہ کہ کسی مصنوعی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جن لڑکیوں کو آپ نے اگر خوش قسمتی سے دھلے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھا تھا، جب آپ ان کو ایونٹس پہ بنے ٹھنے تیار دیکھتے ہیں تو شاید آپ ان کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے سکن کا کلر یا کمپلیکشن، ان کے بال، ان کے ناخن، ان کے ہونٹ، ان کے ہاتھ، یہاں تک کہ دانت بھی نہ جانے ان کے اپنے ہیں یا نہیں ہیں۔ سکن کمپلیکشن کو اس حد تک چینج کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے جسم کا حصہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر چہرے کی بات کریں یا ہاتھوں کی بات کریں، ہاتھ بھی آج کل تو اس کے اوپر بھی بیس لگائی جاتی ہے، تو وہ بالکل ہی اپوزٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بالوں میں یا تو ایکسٹینشنز لگ رہی ہوتی ہیں یا بالوں کو اتنا زیادہ ڈائی کر کے بالکل ہی چینج کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک اور شخصیت نظر آتی ہے۔ آنکھوں کی جہاں تک بات ہے، کلرڈ آئی لینسز لگائے جاتے ہیں، آئی لیشز کے اوپر فالس آئی لیشز، چلیں وہ بھی ایک بات کسی طرح تھوڑا سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی ہم اس ٹاک میں اپنی کاسمیٹک سرجریز یا اس کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن لپس کے اوپر فلرز لگائے جاتے ہیں، اور میں نے اتنی اچھی بھلی بہت حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، حقیقتاً اللہ نے ان کو جتنا حسن و جمال عطا کیا، لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ ان کے فیس کا کوئی حصہ ہی، یا اور جگہوں کی تو ابھی ہم بات نہیں کریں، کوئی حصہ ہی ایسا نہیں ہے جو بچاؤ، کہ سب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے ایستھیٹیکل سارا نا۔ اور اس کی مجھے یہ وجہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں ہے نا، یعنی وہ اور زیادہ ایک جو ریس ہے حسن کی اور خوبصورت لگنے کی، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت لگیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ دراصل ہمیں اپنی جو مٹیریل کمپوزیشن ہے، جو ہماری فزیکل ایک جو لکس ہیں، وہ اہم تو ضرور ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے وہ خوبصورت نظر آئے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہ جو خوبصورتی کا تصور پہلے ظاہری نمود و نمائش کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اب یہ ظاہری نمود و نمائش سے بڑھ کر مصنوعی تبدیلیوں کے راستے پر چل پڑی، تو یہ جو چیز ہے یہ انسانی فطرت اور اس کی اندر کی خوبصورتی، اس کی روح کی خوبصورتی اس سے متصادم ہے۔ دراصل یہ روحانی اور اخلاقی طور پر ڈکلائن ہے، انحطاط ہے،
یہ ایک نفسیاتی احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے، جس نے ہماری آج کی عورت کو اندر سے کمزور بھی کر دیا ہے اور اس کے اعتماد کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی روح کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ان کمپلیکسز سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی ذات، اپنی کردار اور اپنے شب و روز کو کیسے خرچ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کس پلڑے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان خواتین ہوتے ہوئے، خصوصاً جو لڑکیاں ہیں آج کل کی، وہ اس مصنوعی خوبصورتی کے دھوکے سے نکل کر اپنے فطری حسن کو پہچانیں، اپنے اندر کو سنواریں اور اسلامی اقدار کو اپنائیں۔ ایک مسلمان عورت کی دراصل پہچان یہی ہے، یہی وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قابل قبول ہوگا اور آخرت میں فائدہ مند بھی۔